پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشن نیل ہگسن کا گزشتہ روز راولپنڈی اسٹیڈیم میں دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کا دورہ۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشن نیل ہگسن نے گزشتہ روز راولپنڈی اسٹیڈیم میں دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ سے ملاقات کی۔ ہائی کمیشن ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ، کپتان شان مسعود، بابر اعظم، شہنشاہ افریدی، محمد رضوان، وسیم جونیئر، کوچز اور دیگر کھلاڑیوں سے بھی ملے اور ان سے بات چیت کی۔ نیل ہگسن نے گراؤنڈ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ انہوں نے پاکستان کے دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے ٹیم مینجمنٹ اور آفیشل سے بھی بات کی۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا، سائم ایوب۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر سائم ایوب نے کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں موقع ملا تو کوشش ہوگی عمدہ کارکردگی کی بدولت ٹیم کی جیت میں کردار ادا کروں گا اور اپنی ٹیم کے لیے میچ ونر پلیئر ثابت ہوں۔ گزشتہ روز راولپنڈی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دورہ آسٹریلیا چیلنجنگ ہوگا، آسٹریلوی کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تینوں فارمیٹس میں اسپیشلسٹ بیٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں سائم ایوب نے کہا کہ مشکل اور آسانی پلیئر اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے۔ فیئرلیس اپروچ ہوگی تو نتائج اچھے ہوں گے۔ میچ میں مومنٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تاہم میری کوشش ہوتی ہے کنڈیشنز کے مطابق کھیلوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پہلی بار آسٹریلیا کا دورہ کر رہے ہیں اور انہیں فاسٹ پچز پر کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ واضح رہے کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ہے، جو 28 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ محمد رضوان کا آل راؤنڈر عماد وسیم کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے آل راؤنڈر عماد وسیم کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر رد عمل جاری کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں محمد رضوان نے عماد وسیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سن کر بہت حیران ہوا۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے ابھی کئی سال باقی ہیں۔ محمد رضوان نے عماد وسیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ عماد وسیم نے جمعہ کے روز انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی کا معاملہ، چیف سلیکٹر کرکٹرز آمنے سامنے آ گئے۔ وہاب ریٹائرڈ ہوتے ہی بڑی ذمہ داری مل گئی، اتھارٹی منوانا چاہتے ہیں، زور و زبردستی سے معاملات بنتے نہیں بگڑتے ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے ضوابط میں کہا گیا کہ کوئی بھی کھلاڑی جو لیگ میں حصہ لینا چاہتا ہے اسے اپنے متعلقہ کرکٹ بورڈ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ این او سی حاصل کرنا ہوگا۔ یہ ہدایت نامہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے کرکٹر پر بھی ایک مخصوص ٹائم فریم کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ تاحال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی انتظامیہ کمیٹی نے حال میں ہی ریٹائرمنٹ ہونے والے کچھ سابق کھلاڑیوں کو بھی اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ان کے فیصلوں کے اثرات خاص طور پر عماد وسیم کے معاملے میں واضح ہو چکے ہیں۔ عماد وسیم نے ماضی کے نامواقف تجربات کی عکاسی کرتے ہوئے T10 لیگ کے لیے این او سی نہ ملنے اور اس کے بجائے ڈومیسٹک T20 ٹورنامنٹ میں شرکت کی ہدایت کیے جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کا انتخاب کیا۔ ذرائع کے مطابق T10 لیگ کے این او سی نہ ملنے پر کئی دیگر کھلاڑی بھی ناخوش ہیں۔ کھلاڑیوں کا موقف ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز سے قبل کافی وقت ہے اور انہیں لیگز کے ذریعے اضافی آمدنی حاصل کرنے سے روکنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ نئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے واضح طور پر کہا کہ اگر کھلاڑی قومی ٹیم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈومیسٹک ایونٹ میں شرکت کرنا ہوگی، تاہم یہ نقطہ نظر کھلاڑیوں کو پسند نہیں آیا۔ ایک کرکٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ریمارکس دیے کہ وہاب ریاض نے ریٹائرمنٹ کے بعد اہم ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے خواہشمند ہیں۔ اس کے باوجود طاقت یا جبر کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے۔
ذکا اشرف ایک سمجھدار شخص ہیں اور انہیں مناسب تلاش کرنا چاہیے، اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے حل نکالیں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔